बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की जो अहम खबरें और अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखूं। एक तो आलमी दुनिया में इमरान खान पर एक बड़ी रिपोर्ट जिसकी वजह से बड़ी हलचल मची है, उसकी मैं तफसील आपको बताता हूं कि इमरान खान के जो करीबी दोस्त अमरीकी निजात बरतानवी दोस्त को मुल्क बदर क्यों किया गया। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की बड़ी अहम मुलाकात और इमरान खान की जेल सुपरिटेंडेंट से आज मुकालमा भी सामने आया। आलिया हमज़ा की ज़मानत भी मंजूर हुई, रिहाई का क्या आज इम्कान है उनकी। और तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद के आईजी के ख़िलाफ़ FIR करवाने का, मुकदमा दर्ज करवाने का मामला, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ख़ान के केस से पीछे हट गए। शहरज़ल मरवत की दोबारा आज तहरीक इंसाफ के भूख हड़ताल उसमें शिरकत हुई, और रऊफ़ हसन पे मुकदमे का भी एक नया मामला, छोटे छोटे सहाफ़ियों के नए नए टास्क, इस्माइल हानिया की शहादत और कुछ मज़ीद तफसीलात कौन कौन मुलव्वस है उसकी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। और लेकिन सबसे जो बड़ा मामला इस वक्त मखसूस नशिस्तों का, ये वो केस है जिस पे हुकूमत ने अभी तरमीम की, आइनी तरमीम की, और ये मामला अब किस तरफ जाएगा। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तरमीम पेश करने के बाद अब तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये देखें, ये जो आइनी तरमीम की गई उसकी तफसील में अगर आपको बताऊँ तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला है ये बड़ा वाज़ेह अंदाज़ में आया है। ये अगर आप इसे गौर से देखें और पढ़ें, मैंने बहुत से वकला और जजेस से कुछ बात की, ये जो तरमीम हुई ये किस तरह इस फ़ैसले पर क्या असरअंदाज़ होंगी सुप्रीम कोर्ट की कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले में कहीं भी ये नहीं लिखा कि आज़ाद उम्मीदवार जीतने के बाद किसी और जमात में जा सकते हैं या नहीं। ये मखसूस नशिस्तों की जो फ़हरिस्तें जमा करवाई हैं या नहीं करवाई, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। अब ये असल में मामला, इस फ़ैसले को अगर आप गौर से पढ़ें, मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें समात में बल्ला छीनने को और तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का मामला ये डिस्कस होता रहा समात में। उसका जिक्र फ़ैसले में इस तरह आया कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन में, आपको पता है, आज़ाद जिन्हें डिक्लेयर किया गया तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनकी कागजात नामजदगी के 3-3 सेट जमा हुए थे। उसमें एक में तहरीक इंसाफ, एक में सुन्नी इत्तेहाद और एक में आज़ाद उम्मीदवार। अब इलेक्शन कमीशन ने वारदात की, आज़ाद वाले एक्सेप्ट कर लिए, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये था कि तमाम उम्मीदवार हमारे PTI बैक्ड, और सारी दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वाज़ेह तौर पर लिख भी चुकी है और मान भी चुकी है। उम्मीदवार ख़ुद भी बयान हल्फी जमा करवा के ये साबित कर सकते हैं कि वो आज़ाद नहीं थे, तहरीक इंसाफ के थे। फिर 41 हलफनामे जमा भी हो गए। अब हुकूमत कह रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों के पास 3 दिन होते हैं, 3 दिनों में पार्टी में शमूलियत करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में जीतने के 3 दिन का जिक्र ही नहीं किया। इन्होंने जो कागजात जमा करवाए गए थे उसकी बुनियाद पर फैसला किया। ये टेक्निकल पॉइंट है जो बहुत से वकला से गुफ्तगू के बाद मैंने जो गैदर किया। और सुप्रीम कोर्ट ने उन वाक़यात को, उस दौर में जो कुछ हुआ, जो आप सब जानते हैं, इस पूरे फैसले को अगर आप पढ़ें तो इसमें कहीं भी कोई नई कानून, कोई नई किसी तशरीह का कोई जिक्र नहीं। पार्लियामेंट कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया कानून लिख दिया है और उस पर ये तरमीम लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून को नहीं छेड़ा। अब ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान टकराव की कैफियत होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम ना किया गया तो जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, उसमें आगे मामला बढ़ेगा और ख़राब होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नशिस्तें तहरीक इंसाफ के पास ही जाएंगी। अब पाकिस्तान में आइन और कानून तो मौजूद नहीं है। अब वो कानून को माना ही ना, उठा के फेंक दे तो ये अलग बात है। और जो सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहा भी जाता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को बार बार इसीलिए सुनाई जाती हैं ताकि दबाव जो है वो बढ़ाया जाए। आइनी और कानूनी लिहाज से ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इन तरमीम की कोई वैल्यू नहीं है। अब दूसरी बड़ी बात, जो इमरान खान का मुतालबा भी था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके केसेस से हटें, पीछे हट जाए, यानी इमरान खान के केसेस में आपको पता है जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक सुने थे वो ना सुने, ताकि रिहाई हो सके, जो जजेस फेयर मेरिट पर सुने। अब इमरान खान और बुशरा बीबी का तोशा खाना का चौथा केस जो बनाया गया, उसमें नया बेंच बना है। पिछले बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा थी। ये 2 रुकनी बेंच था, समात थी, और आमिर फ़ारूक साहब ने जो खान साहब का एतराज़ था वो मुस्तरद किया था। अब चूँकि अदालत की छुट्टियाँ हैं, जजेस बारी बारी छुट्टियों पर भी जा रहे हैं। सुमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा की जो छुट्टियों की बारी है, अब तो 2 रुकनी बेंच जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। जो नया बेंच अब बनने जा रहा है उसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये कल से केस सुनेंगे। माजी में भी इमरान खान के जो एहतसाब अदालत या तोशा खाना के, चाहे वो जज दिलावर का फ़ैसला हो या जज कुदरतुल्लाह का या जज बशीर का, ये सारे हाई कोर्ट में इन बेंचेस के सामने आए और सबूत ना होने की वजह से, फेयर ट्रायल ना देने की वजह से केसेस हवाओं में उड़ते नजर आए। ये तोशा खाना का जो नैब का चौथा केस है उसका, इसमें भी गिरफ्तारी के खिलाफ केस है। ये नया बेंच सुनेगा और उम्मीद है ये केस भी इमरान खान का ख़त्म हो जाएगा। अब खान के मामलात में इन्होंने एक बड़ा अजीबो गरीब वारदात की है, और उसमें सहाफ़ियों का एक बड़ा अहम किरदार है, जिसमें सुहेल बड़ाई, जावेद चौधरी साहब सारे। जावेद चौधरी साहब की अभी मैं सुन रहा था एक बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा जी फ़ौज बैरक्स में अगर चली गई तो उसके बाद चीर फाड़ होगी, तहरीक इंसाफ के लोग नून लीग पर हमला कर देंगे, फिर का वाराना फसादात शुरू हो जाएंगे, हम शाम इराक बन जाएंगे।
ذرا اندازہ کریں. کہتے ہیں فوج کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن عوام کا نقصان ہوگا. یہ ان کی سوچ ہے. اور منیف فاروق بھی کہتا ہے کہ دو فریق ہیں, ایک کا سار ہوگا دوسرے کا نہیں. اور سہیل وڑائچ کے بھی بیان, یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کے بیانات کو آج بھی جو ڈیل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, جنہیں واٹس ایپ پہ پیغام ملتا ہے اور اس کے بعد سارے معاملات. حقیقت یہ ہے کہ آرمی چیف اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی, اور خبریں تو یہی ہیں کہ شہباز شریف کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سائڈ ماریں. اب یہ آپ کو جلدی میں اس پہ آگے تفصیل بتاؤں گا. آج تحریک انصاف کا دفتر بھی کھلا. جیسے مقبوضہ کشمیر آپ کو پتہ ہے وہاں بھارتی قابض فوجیں حریت پسندوں کے دفتروں میں گھس کے کرتی تھیں, وہی معاملات, سارے دفتر کی توڑ پھوڑ, سارا سامان نکال لیا گیا. اور یہ بیان ان کا یہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ ثبوت آ گئے, اتنے بڑے بڑے ثبوت. وہ ثبوت کیا ہے کہ رؤوف حسن کا 5 دن کا جسمانی ریمانڈ انہوں نے مانگا کہ جی ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلا رہے تھے. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان سے تعلق جوڑا, وہ پتہ چلا وہ راہل نامی آدمی رؤوف حسن کا برطانیہ کالج کے زمانے کا دوست نکلا. اب انہوں نے کالعدم جماعتوں کے ساتھ افغانستان سے جا جوڑا. کہتے ہیں جی وہ انہیں پیسے دے رہے تھے یہاں بارود بناؤ. اندازہ کریں کہ حالت ان کی یہ ہے کہ 9 مئی کی کیسز میں انہوں نے 2 مرے ہوئے لوگوں پر بھی کیس ڈال دیے. وہ لوگ زندہ بھی نہیں تھے. عالیہ حمزہ کی ضمانت منظور ہوئی, چل کے جمع ہو گئے باہر, سندھ پولیس کھڑی ہے کہ وہاں سے گرفتار کر لیں. اب دیکھیں وہاں رہائی ہوتی ہے نہیں, طاقت کے زور پر. کیونکہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی میں دیکھ رہا تھا ان کی ایک ویڈیو ابھی جو سامنے آئی جس کی ساری دنیا نے مذمت کی. انہوں نے پرچہ کس پہ کرا دیا؟ صنم جاوید کی بہن پر. اور یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہیں جی جو بیانیہ کیا بناتے رہے کہ عمران خان جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا کے 10 سال رکھے گا. حالانکہ عمران خان کو پتہ بھی نہیں تھا دور دور تک جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا. یہ جنرل فیض کے شور انہی میڈیا کے صحافیوں نے پھیلایا تھا. اصل منصوبہ یہی تھا ان کا کہ نواز شریف کو کس طرح باہر نکالیں, باہر بھیجیں, اور اتنی دیر میں جنرل باجوہ اپنی ایکسٹینشن لے جائے. جو لے گیا وہ, اور نواز شریف چن چن کر سپریم کورٹ میں اپنے ججز لگائے. جس طرح ابھی نواز شریف نے آپ کو پتہ ہے عدلیہ کے معاملے میں بہت بڑی شکایت لگائی, تو شہباز شریف کے ذریعے پیغام بھجوایا. انہوں نے کہا عدلیہ میں جو ججز لگائے آپ خود لے کر آئے تھے, آپ نے خود گارنٹی دی تھی اس وقت کہ ہمارے معاملات ٹھیک کریں گے, تو کروائیں اپنے معاملات ٹھیک. تو اب یہ بات آپ اور ان کے درمیان طے ہوئی تھی کہ عمران خان کو ہم سنبھالیں گے, معیشت کو آپ سنبھالیں, اور عدلیہ کو بھی آپ سنبھالیں. اب تینوں نہیں سنبھالے جا رہے. اب کریں کیا؟ ایک طرف پاکستان دیوالیہ پن کے قریب, معیشت کا آپ کو پتہ ہی ہے, اور کوئی ملک قرضہ دینے کو تیار نہیں, اور دوسری طرف اسحاق ڈار اپنے بچوں کو لے کے ایران گھوم رہا ہے, اور یوسف رضا گیلانی اپنے تینوں چشم چراغ لے کے وہاں پہنچ گیا برطانیہ دونوں. اب دیوالیہ پن میں ان کا دیوانہ پن نظر آ رہا ہے, اور کچھ نظر آئے نہ آئے. اور جو خان پہ رپورٹ کی میں نے خبر دی آپ کو, ایک تو خان کے قریبی دوست, ابھی آپ نے چارلس گلاس کی جو امریکی نژاد برطانوی صحافی ہے, قریبی دوست ہے خان کا, یہ اس کا ویزا منسوخ کیا, باقاعدہ گھر سے اسلام آباد سے اٹھا کے ایئرپورٹ تک پہنچا کے وہاں سے ملک بدر کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ان کے پاس الگ عدالت کا اجازت نامہ بھی تھا کہ عمران خان کو ملنا ہے, پھر ویزا بھی ملا ہوا تھا پراپر, لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ یہ تھی کہ رپورٹ مرتب ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر عمران خان کی صحت اور زندگی کے حوالے سے. بہت سے خدشات تھے, یہ ان کا معائنہ کرنے آئے تھے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحافی کوشش کریں انٹرنیشنل کہ یہ معاملہ اٹھایا جائے. انہوں نے اسی لیے عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی, اس سے پہلے سیدہ وارثی کو بھی نہیں ملنے دیا, حالانکہ عدالت کی باقاعدہ موجودگی بھی ہے. تو یہ رپورٹ بچانا چاہتے ہیں, بہرحال بچے گی نہیں. آخر میں فلسطینی رہنما اسماعیل ہانیہ کی بات کروں, ان کی جو رہائش تھی ایران کے شمال میں گیسٹ ہاؤس میں تھی. نئی خبریں جو بھی آ رہی ہیں, مخصوص مقام تھا, اہم لوگوں کے لیے مختص تھا, سیکورٹی تھریٹس جنہیں تھیں, اور لوگ پوچھ رہے ہیں ایران کیا یہ حملہ روک سکتا تھا, تو اس کا جواب نہیں, ایران یہ حملہ نہیں روک سکتا تھا. یہ ایک میزائل سے ہوا جو ایک ملک سے دوسرے ملک بین الاقوامی جو مارے جاتے ہیں وہ تھا. اس میزائل کو روکنے کا ایران کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. 2 بجے صبح یہ حملہ ہوا. اسماعیل ہانیہ کے ساتھ وہاں فلسطینی اسلامی جہاد کے جو رہنما ہیں زیاد و نخیل وہ بھی تھے, اور وہ دوسرے فلور پر تھے. اب یہاں پر نون لیگ کے بہت سارے صحافی شہباز شریف کو انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ سے کہہ رہے ہیں جی وہ رپورٹس مل گئی تھی, روک لیا گیا تھا. تو دیکھا جائے تو ان کی اتنی رسائی تھی کہ انٹرنیشنل رپورٹ سے مل جاتی ہے. تو 9 مئی کا حملہ کیوں نہیں رکوایا انہوں نے ملک میں, جو اپنے ملک میں ہوا. پھر جو ڈرون حملے ہوتے رہے وہ کیوں نہیں روکتے رہے. یہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے سب سے بڑی, اسے کیوں نہیں روک سکتے؟ اگر ان کی اتنی پہنچ ہے کہ شہباز شریف کو بچا سکتے ہیں تو پھر پاکستانیوں کو بھی بچا لیں خدا کے واسطے. یہ معاملات بھی ایسے کریں. بہرحال یہ تو ٹاسک دیے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے صحافیوں کو, چھوٹے چھوٹے ٹویٹس کرنے پر اور واٹس ایپ کے میسیجز پر. اب دنیا کا جو ریئیکشن اس میں آ رہا ہے, دیکھیں تفصیل اگر میں آپ کو بتاؤں, ایک تو روس نے مذمت کی, چین نے مذمت کی, لیکن حالات جو اس معاملے کے بعد اب بننے جا رہے ہیں, کیا یہ بہت بڑی لڑائی ہوگی؟ تو اسے آپ اس طرح دیکھیں کہ طاقت کے 2 بڑے مراکز ہیں. ایک میں تو روس, چین, شمالی کوریا, ایران, لیبنان, شام, افغانستان ہے, فلسطین ہے, کچھ چھوٹے موٹے اور ممالک ہیں. دوسری طرف امریکہ, برطانیہ, اسرائیل, نیٹو, اس کے 127 ممالک ہیں. بیچ میں کچھ نیوٹرل چھوٹے موٹے جن کا نہ 3 میں نہ 13 میں. اب مغربی ممالکین پہ, نیوٹرلز پہ تو بالادستی ہے, وہ سب کو پتہ ہے, جو اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہیں, جہاں یا تو ملٹری رجیم ہے یا ہائبرڈ سسٹم ہے, جیسے مصر, الجیریا, پاکستان ہو گئے. تو افریقہ کے بھی کچھ ممالک ہیں, تو ان کی تو اپنی خارجہ پالیسی کوئی نہیں, کبھی ادھر جانا ہے کبھی ادھر جانا ہے, جو مل گیا.
ایران کے ساتھ کچھ سالوں میں اب دیکھیں ان کے پہلے سب سے بڑے کمانڈر کو پہلے راستے سے ہٹایا گیا، پھر شام میں جو ایران کی ایمبیسی تھی وہاں ان کے پاس انقلاب پاسداران کے رہنماؤں کو ہٹایا گیا، پھر ایرانی صدر کو بھی آذربائیجان میں جس طرح ان کا حادثہ کروایا گیا۔ اب اس کے بعد ایران کی ایجنسیوں کی ناکامی تو ضرور کہ ان معاملات میں، لیکن یہ ناکامیاں آپ کو پتہ ہے ہوتی ہیں اور لازمی ہوتی ہیں، چاہے وہ 9/11 میں ہوں، ایبٹ آباد میں پاکستان میں ہوں، ان ناکامیوں کا کوئی حل نہیں۔ پھر آپ کو جب انٹر کانٹیننٹل میزائل مارے جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک میزائل مارے جائیں، تو انہیں آپ کیسے روکیں گے؟ ابھی امریکہ نے عراق پر بھی دیکھے حملے وہاں شروع کر دیے ایرانی، وہ جو منصوبہ یہ تھا کہ جی لبنان میں اور شام میں جو عراق پر حملے کریں گے، ایران میں حملے کرنے البتہ اندازہ نہیں تھا۔ اور اس کی میں تھوڑی سی اگر آپ کو تاریخ بتاؤں تو یہ شیخ احمد یاسین جو پہلے تھے ان پر بھی ہو چکا ہے۔ اب روس چین باقاعدہ طور پر حمایت تو کرتے ہیں، لیکن یہ صرف لفظی بیانات ہے۔ چین جب تک اپنی فوجی طاقت استعمال نہیں کرتا اس وقت تک یہ معاملہ اس بلاک کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا۔ ترکی میں بھی یہ معاملہ، وہاں بھی اردگان کو سمجھایا گیا، منع کیا گیا، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ اور یہ اسی لیے دیکھیں ایرانی صدر کی حلف تقریب میں بھی نہیں آئے۔ عرب دنیا میں سے بہت سے بڑے بڑے رہنماؤں کو بلایا گیا، 70 ممالک کو، یہ لوگ نہیں آئے۔ اب کیوں نہیں آئے؟ شہباز شریف کی طرح آپ بھی سمجھیں۔ اب اگلے ہفتے کچھ بڑے اہم ہوں گے اور یہ معاملات کس طرف جائیں گے، کیا اسرائیل پر ایران حملہ کرے گا، یہ میرا خیال میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ایک تو اسرائیل کے ساتھ امریکی فضائیہ بھی موجود ہے، اور ایران کا اس وقت دنیا میں کوئی بھی ملک سپورٹ بھی نہیں کرے گا۔ فوج ان کی ہو سکتا ہے سائز میں آپ کو بڑی نظر آئے، اسرائیل سے بڑی بھی ہے بلکہ، لیکن ان کی فضائیہ اور ڈیفنس سسٹم، ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ اسرائیل کے برابر نہیں ہے۔ اور جب تک ان کے پاس نیوکلیئر نہ ہو اس وقت تک تو یہ سوچ نہیں سکتے، اور یہ کھلم کھلا جنگ میں تو آپ کو پتہ ہی یہ افورڈ ہو ہی نہیں سکتی۔ آخر میں شہباز شریف اور جو آرمی چیف کی ملاقات ہے اس میں بہت ساری چھ مگوئیاں، ایک تو انہیں شاید مبارک دی وہ جان بچ جانے کی، دوسرا استعفے کے بارے میں بہت ساری باتیں جو چل رہی ہیں۔ کل آپ نے رات کو بلکہ آج صبح سنا ہوگا انٹرویو صاحبزادہ حامد رضا کا بھی، شہباز شریف اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں، یہ معاملات بھی ان کے اس وقت زیر غور ہیں۔ اور پس پردہ جو بہت ساری باتیں عمران خان کے ساتھ انہیں ڈر ہے کہ کہیں نرم گوشہ نہ شروع ہو جائے، وہ معاملات جو ابھی خان صاحب نے کچھ بیانات دیے ابھی، اس میں اڈیالہ جیل میں آج جو جیل سپرنٹینڈنٹ نے بھی عمران خان کو کہا کہ آپ کی ڈیل ہو جاتی تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہوتی۔ عمران خان نے تو اسے کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہ مکالمہ ان کا بڑا جو مشہور ہوا، اور صحافی ہیں عبدالقادر، ان کی یہ خبر ہے، اور یہ باقی معاملات بھی اور چھوٹے موٹے ہیں۔ آج میرا حسن نثار صاحب سے انٹرویو ہے، کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی، تو ابھی تھوڑی دیر بعد ان سے انٹرویو ہے، وہ آپ ضرور چیک کیجیے گا۔ ان کے سامنے میں بہت ساری چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ تلخ باتیں کرتے ہیں بڑی، آپ کو پتہ ہے، لیکن حقائق ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اور اس پہ اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ حسن نثار صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، میں انہیں بڑا پسند بھی کرتا ہوں، آپ سب بھی کرتے ہیں، تو وہ ضرور سنیے گا۔ ان کے سامنے کچھ اہم سوالات ضرور رکھوں گا، امید ہے ان کے پاس شاید ان کا جواب ہو۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔